نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ جمشید نے کہا کہ یہ تو لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات میں خود اضافہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو تو میری شفاعت واجب ہوگی، یہ نہیں کہا تھا کہ شفاعت کے لیے بھی دعا کرو اور اس پر بھروسہ کر کے عمل صالح چھوڑ دو اور مزے سے گناہ کرتے رہو۔ صالح نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبداللہ تم رکو، میں انہیں شفاعت کا تصور تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اصل نجات کا ضابطہ ایمان اور عمل صالح ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج اگر کسی کو معافی مل رہی ہے تو دراصل وہ کسی کی شفاعت سے نہیں مل رہی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم، قدرت اور رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اور جس شخص کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں اور نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کیے رکھا اور توبہ نہیں کی، انہیں تو بہرحال اس راستے پر چلنے کے نتائج آج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ تاہم کوئی بندہ مومن جب اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت لیتا ہے۔ صالح نے یہیں تک بات مکمل کی تھی کہ جمشید نے لقمہ دیا، جیسے میں نے بھگتی، یا پھر لیلا نے میدان حشر کی ابتدائی خواری اٹھائی۔ بالکل، صالح نے اس کی تائید میں بات جاری رکھی، میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ مومن اپنی خواری اور میدان حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون عدل کے تحت نجات کا مستحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کی گواہی کو، جو دراصل اس کے اچھے اعمال ہی کی گواہی ہوتی ہے، اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی گواہی مغفرت کا ذریعہ بن گئی، یا لیلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے نتیجے میں نجات پا گئی جو آپ نے ابتدا میں دی تھی۔ لیکن دیکھ لو، اس میں بھی ذاتی ایمان اور ذاتی عمل کی موجودگی ضروری ہے اور سزا تو بہرحال انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ سزا بھگت کر معافی کا راستہ بہتر ہے یا شروع ہی میں توبہ اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لینا اور بغیر کسی سختی کے نجات پا جانا بہتر ہے؟ ظاہر ہے پہلا راستہ بہتر ہے، مگر یہ بتائیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟ اس دفعہ عارفہ نے جواب دیا اور ساتھ میں صالح سے ایک سوال بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نیک عمل ہو یا نہ ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بخشوا دیں گے تو قرآن عمل صالح کی کوئی بات نہ کرتا، بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی زبانیں یہ کہلوا دیتے کہ لوگوں بس مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہیں بخشوا دوں گا۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس کا انجام انہوں نے آج بھگت لیا۔ نائمہ نے تنزیہ لہجے میں کہا، صالح نے اس کی تائید کی، ہم جانتے ہیں قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس یہاں یقین دہانی اس بات کی ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح اختیار کرو اور سیدھا جنت میں جاؤ۔ باقی رہی حدیث، تو حدیثوں میں جو کچھ شفاعت کے بارے میں آیا اسے قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا، جو آخرت کے بارے میں حقائق بیان کرنے کی اصل کتاب ہے، تو بات واضح ہے۔ اور جمشید نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ وہ یہی کہ آج کے دن گناہگاروں نے اپنے اعمال کی پوری سزا بھگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی درخواست پر وہ سبب بن گیا جس کی بنا پر لوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو جائے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملی۔ دوسری دفعہ آپ نے اور دیگر انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی تعلیم کی شہادت دی۔ یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنی جن کا عمل مجموعی طور پر اس تعلیم کے مطابق تھا، جیسے کہ میں لیلا بولی، ہاں جیسے کہ تم۔ اور اب تیسری دفعہ اللہ کے نبی اس وقت درخواست کریں گے جب کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے، تاہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا، تب اللہ کے نبی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کے نتیجے میں ان کا حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا بھی سب سے آخر میں، جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سزا بھگت چکے ہوں گے اور توحید سے وابستگی اور اپنے اچھے اعمال کی بنا پر نجات کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، انور نے صالح کو مخاطب کر کے کہا، وہ یہ کہ اگر سب لوگ سزا بھگت کر ہی معافی کے مستحق بن رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بس عدل ہو رہا ہے۔ صالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو، وہ اگر صرف عدل کرتے تو ایسے لوگوں کی اصل سزا جہنم کے عذاب تھے، جن کا بھگتنا میدان حشر کی سختیوں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا سخت سزا ہے۔ عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا بھگتنی چاہیے تھی، مگر ان پر رحمت یہ ہے کہ وہ حشر کی سختی کو جہنم کے عذابوں کا بدلہ بنا رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے۔ صالح نے بات ختم کی تو جمشید نے کہا، تو یہ ہے اصل بات۔ میں تو اس غلط فہمی میں رہا کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، نبی آخر الزماں اور دیگر نیک لوگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ یہ بس ایک غلط فہمی تھی جو قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو ہو گئی۔ نجات تو صرف ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے، باقی رہی معافی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے معافی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتا ہے۔ نجات تو اپنے اصول پر ہوتی ہے، اور تم سے بہتر اب یہ کون جانتا ہے کہ انسان جہنم میں نہ بھی جائے تب بھی گناہوں کی کتنی سخت سزا حشر کے میدان کی سختی کی شکل میں بہرحال انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کیا جہنم میں جانے کے بعد بھی کوئی نجات کا امکان ہے؟ عالیہ نے سوال کیا تو خاموشی چھا گئی، اور اس سکوت کو صالح نے توڑتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش دیں گے۔ مطلب؟ انور نے پوچھا، مطلب یہ کہ کچھ گناہ جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے باوجود جن لوگوں میں ایمان کی کوئی چھوٹی سی بھی رمق باقی تھی، انہیں آخرکار معافی مل سکتی ہے، مگر یہ معافی کس کو ملے گی اور کس وقت ملے گی، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی طے کرے گا۔ اور میرے بھائی، جہنم میں تو ایک پل رہنے کی جگہ نہیں۔ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے وہ نہ جانے کتنا عرصہ گزارنے کے بعد اپنی سزا بھگت کر نکلیں گے۔ یہ مدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اربوں خربوں سال بھی اس حساب میں چاند لمحوں کے برابر ہیں۔ اس بارے میں تو نہ سوچنا ہی بہتر ہے۔ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں جہاں میں دعائیں پڑھتی ہوں تو میں مطلب ایک سنگل واحد کا صیغہ پڑھتی ہوں، انی، اصولاً آتا ہے انا، کیونکہ ہم سب سن رہے ہیں اجتماعی طور پر، لیکن میں انی اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور آپ پھر جب وہ دعا اپنے لیے مانگیں گی تو ظاہر آپ نے سیپریٹ مانگنی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اللہم اجرنی من النار، میرے خدایا۔ انور تو لرز کر بولا، جہنم تو دور کی بات ہے، حشر کے میدان میں ایک پل کھڑے رہنا بھی ناقابل برداشت عذاب ہے۔ جمشید نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا، اور لیلا نے اضافہ کیا، یہ گناہ کتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں، کاش یہ بات ہم لوگ دنیا میں سمجھ لیتے۔ صالح نے بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا، انسان کی دو سب سے بڑی بدنصیبیاں رہی ہیں، ایک یہ کہ حشر کے دن کا مرکزی خیال حساب کتاب تھا، مگر لوگوں نے اسے شفاعت کا موضوع بنا دیا، دوسرا یہ کہ انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت الرحمن الرحیم یعنی رب العالمین کی تھی، جبکہ لوگوں نے غیر اللہ کو مرکزی خیال بنا دیا۔ اور میں نے بھی صالح کی تائید کرتے ہوئے کہا، کتنی سچی بات کہی ہے تم نے صالح، کاش لوگ دنیا میں یہ بات جان لیتے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، اب دنیا کی زندگی قصہ ماضی ہو چکی، اب تمہاری منزل نہ ختم ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے، سکون، آسودگی، آسانی، محبت، رحمت،
لطف و سرور، تمہیں یہ سب مبارک ہو۔ دیکھا تم نے ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کریں۔ آؤ ہم سب مل کر کہیں الحمدللہ رب العالمین، اور سب نے مل کر الحمدللہ رب العالمین کو ایک نعرے کی شکل میں بلند کیا۔ عبداللہ، حشر کے دن کے معاملات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمہیں اگر حشر کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی رہ گئی ہو تو دوبارہ وہاں چلے چلو۔ کچھ دیر بعد صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، نائمہ نے پوچھا اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے؟ لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی اور وہ سب اب نمٹ چکے۔ مسلمانوں اور مسیحیوں اور ان کے معاصرین کا عمومی حساب کتاب ہو چکا۔ اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا۔ دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے استاد فرحان احمد کا کیا ہوا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں حوض کوثر پر نہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے ان کا کیا ہوگا۔ ویسے بہتر ہے اب تم اٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نائمہ اور بچے بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ نائمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ان بچوں کے ہمراہ ان کے خاندانوں کے پاس جا رہی ہوں۔ یہاں VIP لاؤنج میں تو صرف آپ کے بچے آ سکتے ہیں، ان کے بچے تو نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس جا رہی ہوں، اور ہاں، مجھے اپنے جمشید کے لیے کوئی نئی دلہن بھی تو ڈھونڈنی ہے۔ اس آخری بات پر ہم سب ہنس پڑے سوائے جمشید کے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ نئی دلہن کی بات پر ہنسے یا اپنی سابقہ بیوی کی ہلاکت پر افسوس کرے۔ اب آپ نے اور میں نے اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے گھر، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، ان کا بھی سوچنا ہے۔ ہم نے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے محبت کرنے والے رشتوں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نحور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری سے مزاح بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں بھی تنگ کرتے جائیں، اور ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم نحور پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے اور پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو جیل ہے اور نہ ہی سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے، وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں، بڑی سزا ہے۔ اس پر نحور نے ایک زوردار قہقہ بلند کیا۔ شائستہ، جو میرے ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ نحور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ، آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً مواحد ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر نحور مسکراتے ہوئے بولا، یہ ان کا کارنامہ نہیں، ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے، یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے سامنے گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ نحور نے اسی لب و لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا، اور ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں۔ مگر آپ نے تو مجھے نظر لگا دی۔ پھر مزید یہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت دینے کے لیے بلا لیا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا۔ عبداللہ نے
مجھے نظر جو لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے، یہ یرمیانہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے سالے کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا، جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے، یہ گواہی اسی سلسلے میں ہے۔ سالے نے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یرمیاہ نبی کے زمانے کے تمام یہود موجود تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے اور کئی صدیوں تک مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہوئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا۔ انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا مگر یہ باز نہ آئے، نتیجتاً ان پر محکومی کو مسلط کر دیا گیا۔ ارد گرد کے اقوام نے ان پر پے در پے حملے کر کے ان کی سلطنت کو کمزور اور تباہ کر دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں بخل سے، کنجوسی سے، واعوذ بک من الجبن، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں بزدلی سے، واعوذ بک، اور میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں ان ارد الی ارذل العمر، کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، انتہائی بڑھاپے کی عمر کی طرف مجھے نہ لے کر جانا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں دنیا کی آزمائشوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں عذاب قبر سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔